بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج جولائی 1974 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یوسف کی آیت 94 سے ہو رہا ہے، 12/9/4۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے، اس سورہ میں داستان حضرت یوسف علیہ السلام مسلسل چلی آ رہی ہے، اور اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا جبکہ ہم اس داستان کے مقطع کے بند میں پہنچ رہے ہیں کہ یہ یوں ہی ایک داستان پارینہ نہیں، کوئی کہانی نہیں پچھلے زمانے کی جو قرآن نے دہرا دی ہو۔ قرآن کا تو انداز ہی نہیں ہے۔ کہانی میں آپ نے دیکھا ہوگا انداز داستان کا ہے، لیکن حقائق و وعظ، عبرت و موعظت قدم قدم سے ہمارے سامنے آتی ہیں یہ چیزیں۔ پیرایہ بیان ایک داستان کا ہے، داستان بھی حقیقت پر مبنی ہے، قرآن کا تو ایک ایک لفظ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن مقصود اس سے صرف داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ داستان کے انداز میں جو بڑا مؤثر طریق ہوتا ہے۔ بہت سے حقائق سامنے آئے ہیں، بہت سے معارف کھلے ہیں، اور سب سے بڑی چیز جو اس میں عمودی نقطہ ہے وہ یہ کہ ایک فرد کا کیریکٹر کیا کیا نتائج پیدا کرتا ہے۔ ہم جو ہمیشہ اپنے آپ کو اس فریب میں الجھائے رکھتے ہیں کہ ہاں صاحب بڑا غلط معاشرہ ہے، اس کے اندر کیسے انسان دیانتدار بن سکتا ہے، اور قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اگر صاحب کردار ہو انسان، کیریکٹر اس کا ہو، تو غلط معاشرے کے اندر بھی وہ اپنے دامن کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے اور اس کے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں۔ بنیادی نقطہ تو اس میں یہی ہے، لیکن یہ قدم قدم پہ جو ہم نے دیکھتے ہیں کہ سیرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی رعنائیاں جلوہ افروز ہوتی چلی جاتی ہیں، تو بتایا یہ ہے کہ ایک فرد کا کریکٹر کیا ہے، اور اس میں کوئی چیز فوق البشر نہیں آتی۔ اگر کوئی چیز وہاں درمیان میں فوق البشر آ جائے تو وہ ہمارے آپ کے لیے یا دوسرے انسانوں کے لیے اسوہ بن نہیں سکتی، ماڈل بن نہیں سکتی۔ وہاں ہم یہ کہہ دیں گے کہ صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ خدا کے نبی تھے، اللہ نے ان کے لیے یہ کچھ کر دیا، اور ہم تو عام بندے بشر ہیں، ہمارے لیے تو یہ کچھ نہیں ہوتا، ہم وہ کچھ کیسے کر کے دکھا سکتے ہیں جیسے انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ قرآن کریم ان مقامات میں اس چیز پہ زور دیتا چلا جاتا ہے کہ یہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو فوق البشر کسی ہو۔ وہ مقامات الگ باتیں ہیں، لیکن یہ جو ان حضرات کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، ان کی سیرت ہمارے سامنے آتی ہے، ان کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس میں وہ کوئی چیز فوق الفطر، سپرا ریشنل جسے کہتے ہیں، وہ ایسی چیز نہیں لاتا، تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک انسان یہ کچھ کر سکتا تھا تو خدا کے دیے ہوئے قوانین کی رہنمائی میں دوسرے انسان بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ رسول کی بشریت کے اوپر زور دینے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں وہ بحیثیت بشر کے کرتا تھا اور ہر بشر یہ چیزیں کر سکتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام نے بلا کر اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ اب بات کھل گئی ہے، جاؤ باپ کو بھی اس سے متعلق بتا دو۔ اور بتانے کا انداز انہوں نے یہ اختیار کیا کہ انہیں کہا کہ لو یہ میری قمیص لے جاؤ۔ جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، وہ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی یہ وردی جو ہے، اس ایک وردی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے بڑے منصب کا انسان ہے جس کی یہ وردی ہے، جس کا یہ کرتا ہے، جس کا یہ کوٹ ہے۔ تو یہ ان نشانات سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ کوئی ان کو خط لکھ کے دیتے یا انہی پہ چھوڑتے کہ تم جا کے یہ بتا دینا کہ یوسف کس مقام بلند پہ پہنچ چکا ہوا ہے، تو ایک نشانی دے دی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نزاکت ہے اس میں کہ وہی بھائی اس سے پیشتر یوسف کا کرتا لے کے باپ کے پاس گئے تھے کہ جس کرتے نے یہ کیفیت برپا کر دی کہ باپ عمر بھر روتا رہا۔
اس کے بعد جب اس حالت سے دوسری حالت کی طرف لانا تھا باپ کو، انہی بھائیوں کے ہاتھوں ایک اور کرتا بھیجا. گیا تو کرتا اب بھی ہے، اور اس زمانے میں اس وقت بھی کرتا ہی گیا تھا. قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کرتا جو لے کے گئے تھے تو محاوتن جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا ان کے راستے. یہ کرتا جو بھیجا ہے تو اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابیہ یأت بصیرا، یہ لفظ قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے. بات تو یہ تھی کہ اس کرتے سے وہ پہچان لیں گے کہ مرتبہ کیا ہے، لیکن کہنے کا انداز یہ ہے کہ ایک وہ کرتا تھا کہ جس نے دنیا اندھیر کر دی ان کے سامنے، ایک یہ کرتا بھی میرا ہے، اسے لے جاؤ ساری دنیا روشن ہو جائے گی ان باپ کے سامنے کا. جیسا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا، یہ بات نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ روتے روتے جیسے عام تفاسیر میں ہے 80 سال تک روتے رہے اور پھر اندھے ہو چکے تھے، اور پھر وہ جو کرتا آ کے ان کے چہرے پہ ڈال دیا تو اس سے ان کی آنکھیں کھل گئیں. یہ چیزیں نہیں ہیں کہیں بھی ان کہانیوں کے اندر. یہ وہی چیز جسے میں نے کہا سپر نیچرل چیز قرآن نہیں لاتا اس کے اندر. یہ بصیرت ہے کہ ہر چیز واضح ہو جائے گی، اس پہ روشن ہو جائے گی، ان کے اوپر سارا قصہ روشن ہو جائے گا. جاؤ میرا کرتا دکھاؤ اور کہو کہ یہ ہے اس کا کرتا. تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ چیز اس میں آپ دیکھیے کہانی کے طور پہ کرتا بھیجا ہے، کیونکہ معلوم تھا انہیں کہ ایک کرتے نے وہ قیامت ڈھا دی تھی، دوسرا کرتا بھی انہی بھائیوں کے ہاتھوں بھیجا جا رہا ہے. بڑا ہی حسن لطافت ہے اس انداز کے اندر. حضرت یوسف نے جو کیا وہ بھی، اور قرآن نے جو بیان کیا ہے یات بصیرہ بڑی عجیب چیز ہے. عجیبہ نے من وجد میں آ جاتا ہے انسان. میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے الفاظ کے انتخاب کو دیکھیے تو واقعی وجد میں آ جاتا ہے. جاؤ یہ کرتا دکھاؤ. تو وہ وہاں سے پھر چلے ہیں. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ. یہاں پھر ایک مقام آتا ہے ذرا غور طلب کہ وہاں سے وہ قافلہ چلا ہے. قافلے آتے جاتے رہتے تھے. وہاں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ آپس میں پھر کٹ آف ہو جاتے تھے یہ بستیوں والے. اس زمانے کی صورت یہ تھی کہ آپس میں کانٹیکٹ کا، رابطے کا سلسلہ ہی یہ مسافر راہ راہو قافلے ہوتے تھے. اور یہ ایک ہی قافلہ نہیں تھا جو وہاں گیا تھا. جس بستی سے متعدد قافلے گئے، متعدد قافلے، وہ تو تحت پڑا ہوا تھا. تو غلہ لانے کے لیے سارے علاقے کے لوگ وہاں مصر جاتے تھے اور آتے تھے. تو آمد و رفت کا یہ سلسلہ کھلا ہوا تھا، آتے جاتے رہتے تھے. تو میں نے عرض کیا نا کہ خود اس بستی کے بھی تو دوسرے لوگ وہاں غلہ لینے کے لیے جاتے تھے، آتے تھے، آنے جانے کا سلسلہ تھا موجود. تو اس سلسلے سے یہ چیزیں، یہ جو خبریں ہیں یہ تو عام ہو جاتی تھیں. یہاں یہ انداز ہے کہ کہا کہ ادھر سے وہ جو قافلہ چلا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ جو ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، وہ ریح کا ترجمہ، خوشبو ترجمہ اس کا عام کیا جاتا ہے. کہا یہ کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، عام ترجمہ میں کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی کہا کہ اگر یہ نہ تم کہو کہ بڑھاپے اور مصیبتوں کی وجہ سے میری بات ماری گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، خبط الحواس جسے کہتے ہیں، اگر یہ ذہن میں نہ تم سمجھ لو کہ خبط الحواس کا ہی ہو گیا ہوں، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ترجمے کی روح سے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے. عربی زبان میں یہ ٹھیک ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا جب رواح کا لفظ آیا تھا، روح کا لفظ آیا تھا، اسی ضمن میں یہ ری کا لفظ آتا ہے. اس کے معنی شان و شوکت اور قوت اور جا اور منصب بھی ہیں. خود قرآن کریم میں یہ لفظ ری کا لفظ جو آیا ہے ان معنوں کے اندر آیا ہے. سورہ انفال میں آپ دیکھیے 8 اور 46 مشہور آیت ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اطاعت کرو خدا اور رسول کی، آپس میں جھگڑو نہیں، تنازعات پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو. ایسا اگر کرو گے تو یاد رکھو تم کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. یہ لفظ میں نے کہا استعمال آپ دیکھ لیجیے یہاں قوت کے معنوں میں، غلبہ، قوت، اقتدار، یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں. تو اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو
انتشار پیدا ہو جائے گا، تم میں خلفشار پیدا ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی، ضعف آ جائے گا، اور تمہاری قوت اور غلبہ جو تم نے حاصل کیا ہے جاتا رہے گا۔ تو ریح کے معنی قوت، غلبہ، منصب، یہ سارے معنی اس کے آتے ہیں، یہاں یہی معنی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قافلے والے آنے جانے والے اس عزیز مصر کی باتیں سناتے ہوں گے، یعنی حضرت یوسف کی۔ پھر یہ خود جو ان کے لڑکے جاتے آتے تھے تو ہر دفعہ آ کے ان کے کردار کا ایک واقعہ یہ سناتے تھے۔ نظر آتا تھا ان کو کہ یہ ایک عام سطح کا انسان نہیں ہو سکتا، اور پھر فرعونہ میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان کا تو پتا تھا جنہیں ضرب المثل ہے جو فرعون، ان فرعونہ میں سے یا ان کے اہل دربار میں سے یا ان کے اہل اقتدار میں سے اس صورت اور کردار کا انسان کون ہو سکتا تھا؟ پھر خود ان کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ یا اس کے حضرت یعقوب کے بیٹوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے کہ غلہ بھی دے رہے ہیں اور اس میں ان کی پونجی بھی لوٹا دی ہے، پیسے تھوڑے ہیں جا کے پیش کیے اور کہا کہ غلہ پورے کا پورا دے دیجیے، ہم بڑے محتاج اور غریب ہیں، انہوں نے یہ بھی کچھ کر دیا۔ یہ ساری باتیں بھی وہ آ کے سناتے تھے، قافلے والے دوسرے بھی لوگ سناتے ہوں گے، آنے جانے والے بھی بتاتے۔ چرچا ہو گیا ہوگا حضرت یوسف کی اس تمام حسن اخلاق اور سیرت و کردار کی بلندی اور پاکیزگی کا، کہ اتنے بڑے مرتبے کا انسان اور اس کے کریکٹر کی یہ کیفیت ہے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس کہانی میں 3-4 مقام سے یہ بات آئی ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے، یہی کہ یہاں بھی آئے گی، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی وحی کی روح سے جاننے کے نہیں ہیں، اور میں نے قرآن کریم کی متعدد مثالیں دی تھی مختلف مقامات کی جہاں عام فطری طریق سے انسان جو حاصل کرتا ہے اسے خدا اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، خود اس کا فاعل خدا بتاتا ہے، علمہ البیان، علمہ بالقلم۔ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں، ہم نے انسان کو لکھنا سکھایا، یعنی اب تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آ کے کہیں تختی اور قلم دے کے تو لکھنا تو نہیں سکھاتے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ صلاحیتیں ہم نے انسان کے اندر رکھی ہیں کہ وہ اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کی بین مثال تو میں نے عرض کیا تھا، وہ جو سورہ مائدہ میں ہے غالباً، جہاں یہ کہا ہے کہ وہ جانور بھی تم پہ حلال ہے جو شکاری کتے پکڑ کے لاتے ہیں اس طریقے کے مطابق جنہیں خدا نے تمہیں سکھایا ہے، شکاری کتوں کو سدھانا اور ان کے ریے سے شکار کرنا، اور کہا یہ کہ اس طریق سے جسے خدا نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو خدا بہرحال وہ یہ شکار کرنے والوں کو، شکاری کتوں کو سدھانے کا علم تو خدا براہ راست نہیں سکھاتا کسی کو، الفاظ وہی ہیں۔ تو قرآن کریم کے ان مقامات میں ذرا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، وہ چیزیں کہ جو اس نے صلاحیت دے رکھی ہوئی، علامہ البیان، گویائی کی طاقت قوت دے رکھی ہے انسان کے اندر، لیکن باتیں کرنا تو بچے کو ہم سکھاتے ہیں۔ بچے کو قبل اس کے کہ وہ باتیں کرنا جانتا ہو کسی جنگل میں بھیج دیجئے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو جو اسے بات سکھائے یا بات اس کی کان میں پڑے، وہ بالکل جانوروں کی طرح ہو، حالانکہ اس میں قوت گویائی یا صلاحیت اس میں موجود ہے، لیکن اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے ایک طریقہ ہے، باتیں سکھانے کا طریقہ۔ پھر جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کو لکھنا سکھایا، لکھنا تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، اور اگر انسان دوسرے کو انسان نہ سکھائے یا وہ نہ سیکھے تو اسے لکھنا خود نہیں آ جاتا، خدا براہ راست لکھنا نہیں سکھاتا۔ معنی اس کے یہ ہے کہ ان کے اندر یہ صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو تدبر سے، تفحص سے، شعور سے، عقل سے، علم سے، ادراک سے کام لیتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی ادراک کی قوت اتنی زیادہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے کہ جو باتیں عام انسان نہیں بھاگ سکتا ان کی نگاہ اس تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ہمارا روزمرہ کا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ صاحب بات تو وہی ہوئی لیکن اس نے تو 1 سیکنڈ میں ساری بات بھانپ لی۔ پھر اہل فن جو اس معاملے میں ہوتے ہیں، سراغ رساں جو ہیں، ہم انہی راستوں پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ انہی راستوں پہ چلتے ہیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے آپ کو اس چور کا یا اس مجرم کا سارے کا سارا حلیہ تک بیان کر دیتے ہیں۔ یہ وحی نہیں ہوتی، یہ الہام نہیں ہوتا، یہ فراست ہے،
یہ چیز جسے حتیٰ کہ انٹیوشن کہا جاتا ہے، وجدان کہا جاتا ہے، وجدان وہ چیز کہ وہ بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے جس کا آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کیوں خیال آیا، یا نہایت لطیف جب حص ہو جاتی ہے فکر کی انسان کی، شاید جسے اپنے ہاں آمد کہتے ہیں، آورد جسے نہیں کہتے، وہ کہتے ہی ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، اور پھر وہ منسوخ کرتا ہے اس کو کہ غالب نوائے خامہ سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ انہوں نے سروش ایک فرشتہ رکھا ہوا ہے، میوز جسے کہتے ہیں یونانی میں، کہ وہ ہے جو ہمیں الہام کرتا ہے۔ یہ صاحب الہام میرے سامنے بیٹھے ہیں حفیظ لطیف صاحب، تو وہ یہ چیزیں جو ہیں کسی فن کے اندر اگر آپ تدبر تفاحص فکر مرکوز کرتے چلے جائیں وہ ایک ایسی لطافت اختیار کر لیتا ہے انسان کا ذہن، جسے حدث کہتے ہیں، اسے انٹیوشن کہتے ہیں۔ خود انٹیوشن کا ہمارے ہاں سب سے بڑا اس دور کا فلاسفر جس نے یہ انٹیوشن کا فلسفہ دیا برگسان ہے، وہ انٹیوشن کی ڈیفینیشن کرتا ہے دا ہائر اینڈ دی فائنر فارم آف انٹلیکٹ۔ یہ انٹلیکٹ سے الگ چیز نہیں ہے، شعور ہی کی نہایت بلند اور لطیف شکل ہے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ ہر اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس کی نگاہ کسی اور طرح کام کرتی ہے، وہ نگاہ کام کرتی ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے، جس کی نگاہ کام کرتی تھی اس نے دیکھا کہ خارے دید و احوال چمن گفت، یہ کہا ہے نا اقبال نے، ولے ازمن بگو وہاں دیدہ ور کرو، یہ سب ملیں گے تمہیں صاحب عقل و صاحب، لیکن بتاؤ وہ کون ہے کہ کانٹا دیکھے اور سارے باغ کا حال بتا دے؟ وہی کے ذریعے سے نہیں، اور یہ تو محتاط تھا یہ شخص، وہ جو اس کا شعر ہے جس میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو سکتا تھا وہی بات صاف کر دیا۔ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، جی حالانکہ یہ بات غیب کی نظر آتی ہے، حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ کوئی اس مقام کے اوپر ہوتا تو بنا ہوا ہوتا ولی اللہ مجدد و کاشف اور معلوم نہیں کیا کیا آسمان کی باتیں بیٹھا ہوا توڑ کے لاتا، منافق نہیں تھا، ساتھ ساتھ تھی، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ اور واقعی ادراک کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جس فن میں بھی انسان اپنے آپ کو زیادہ منہمک کر لے، گہرائیوں میں چلا جائے، فکر کو مرکوز کر لے اس چیز کے اوپر، اس میں اس کی حص بڑی ہی لطیف اور بیدار ہو جاتی ہے، اور اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ یہ جہاں جہاں یہ پیغمبر ان مقامات میں یہ بات کرتے ہیں کہ انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، وہاں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عام سطحی لوگ جس بات کو نہیں بھانپ سکتے، میری نگاہ ان چیزوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، یہ وہی نہیں ہو۔ اور اس داستان میں تو بات صاف ہے، پہلے دن سے جھوٹ بولا گیا، ان کے سامنے لا کے بتایا گیا کہ یہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بھیڑیا کھا گیا والی بات جو تھی وہ تو قرائن سے انہوں نے دیکھا کہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ انداز نہیں ہوا کرتا، تمیز کہیں سے بھیڑیا کھاتا تو لوچ لوچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں قرائن سے یہ چیز پتہ چل جاتی ہے، یہ پولیس والے جو سراغ قائم میں ہاں ہوتے ہیں وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بہت سی چیزوں کے اوپر اندازوں کے اوپر صحیح پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلی بات وہ تھی انہیں معلوم نہیں ہوا کہ یوسف کے ساتھ ہوا کیا، اور ساری داستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آہیں بھر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، آنکھیں دبائی ہوئی رہتی ہیں۔ لوگ یہ کہتے بھی یہ ہیں کہ وہ بیٹے خود کہتے تھے کہ کیا ہر وقت ابا جان آپ یوسف اور یوسف، کیا ایسا تھا یوسف، وہ اس وقت بھی کہتے ہیں آئے تو کچھ معلوم نہیں۔ دوسری دفعہ وہ چھوٹا بیٹا بھی وہاں رکھ لیا گیا، انہوں نے آن کے یہ کہہ دیا کہ تیرے لاڈلے نے وہاں چوری کی ہے، ان کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں وہاں کیا ہوا، کہا یہ کہ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے تم نے پہلے کہا، وہی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ مفسرین جو ہیں وہ دو کڑیاں نہیں ملاتے آپس میں، یہ ساری داستانیں ان مقامات پہ ہر جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے خدا نے انہیں
وحی کے ذریعے سے خدا نے بتا دیا ہو کہ یوسف وہاں چلا گیا ہے، اب وہاں گیا ہے، مصر میں ہے، اب وہاں کا وہ حاکم ہو گیا ہے، وہاں کا منصبدار ہوا ہے، تو باپ کے لیے پھر یہ رونے کا مقام ہے۔ ساتھ دوسری جگہ لکھ دیتے ہیں کہ 80 سال تک روتے رہے اور وہ اندھے بھی ہو گئے۔ یعنی نبی اتنا عجیب مشن ان کے سامنے، اور کیفیت اس کی یہ کہ ایک بیٹا گم ہو گیا ہے تو نہ دین کے نہ دنیا کے بیٹھے ہوئے 80 سال تک روتے رہے۔ اور پھر یہ نہیں، دو کڑیاں ملانا جو میں کہتا ہوں، ایک طرف وہ ہر مقام پہ کہتے ہیں کہ وحی نے سب کچھ بتا دیا تھا، وحی نے بتا بھی دیا تھا اور اس کے بعد وہ رو بھی رہے ہیں 80 سال تک۔ ہے دو کڑیاں ملتی ہیں آپس کو، نبی ہو اور خدا براہ راست وحی کے ذریعے ہر چیز اس کو بتاتا چلا جائے، اور اس کے باوجود وہ ہے کہ آہیں بھی بھر رہے ہیں، سسکیاں بھی اٹھ رہی ہیں، روتے چلے جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں روتے روتے۔ دو کڑیاں نہیں ملاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہاں آ کے استاد پڑھتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ جب وہ آیا آ کے اب آگے آیا نا، تو اب آ گئے وہ بھائی واپس بیٹے، انہوں نے آ کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ دیکھا نا میں کہتا تھا۔ تو وہاں ہمارے یہاں کے یہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہی نے بتا تو دیا ہوا تھا، لیکن یقینی صورت اب پیدا ہوئی معاذ اللہ۔ نبی کو خدا وحی کے ذریعے بتاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیفیت ہے نکل جو کیا آواز میں لیا خبریں ٹھیک ہو گئے کہ نہ ہوئے بھائی ایویں تینوں ٹھکار دیتا رہے تو روندے پہ ترے جا رہے ہیں، اسی ہو رہے ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی۔ قرآن نے عجیب بات کہی ہے، انہوں نے خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا جیسا اندازہ لگانا چاہیے۔ وہ وحی کے ذریعے یہ بات بتا دے، قیامت تک کی بات بتا دے۔ اور اگر رسول کی بھی کیفیت یہ ہو کہ خدا وحی کے ذریعے براہ راست بتائے اور اس کو پھر بھی ایسا یقین نہ آئے، روتا ہی رہے، اس رسول کی وحی سے دوسرے کیا یقین کریں؟ اور یہ تو سارا مدار اس یقین کے اوپر ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ حق ہے۔ اس یقین سے تو آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ رسول اسی لیے کہتا ہے انا اول المسلمین، اسے سب سے پہلے اس پہ یقین آتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں وہی بتا بھی رہا تھا، تو وہ جب وہ آئے ہیں آگے انہوں نے پھر کرتا، اور وہ بھی کس طرح سے ہوا تھا، کرتا منہ پہ ڈال دیا، اس سے آنکھیں روشن ہو گئی، اس وقت ان کو پھر یقین آیا۔ بتا تو دیا تھا صحیح نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ڈھگا ہی نہ دیتا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یاد رکھیے یہ سارے مقامات وہ ہیں، یہ جو چیز ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ ری ہے یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، محاورے میں آپ کہہ لیجیے، لیکن جب ری کے معنی عربی زبان میں ہمارے سامنے ہے، قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اعزاز، منصب، قوت، غلبہ، اختیار، اقتدار، باتیں ہو رہی ہیں ساری، اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہے تو ہوئی۔ تو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو آمد و رفت سے باتیں کر رہے ہیں، یقینی طور پہ تو ان میں سے کوئی نہیں یہ کہتا ہونا کہ وہ وہی ہے، لیکن ان کی فراست جو ہے کہ خدا نے مجھے جو فراست عطا کی ہے میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے تو ان قرائن سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ہے یوسف ہی، اور پھر بڑے بلند مرتبے کے اوپر بھی ہے۔ یوں کہیے گا کہ مجھے تو ان قرائن سے یوسف کی بلندی مرتبہ کی خوشبو آ رہی، مہک آ رہی ہے۔ حسین انداز ہے بات کہنے کا۔ انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا کہ وہی پرانی بات جو تم کرتے چلے آ رہے تھے وہی کہتے ہیں۔ اب یہ دونوں کی فراست میں فرق ہے۔ چرچا وہاں بھی ہو رہا ہے ان واقعات کا، چرچا اس باپ کے سامنے بھی ہو رہا ہے۔ کچھ بھی جن لگی ہوئی ہو وہ ہوتا ہے گل سمجھ رہا ہے، دوسرے نالوں ذرا وقت گل سمجھ رہا ہے۔ یہ وہ تھے عام جنہوں میں لگی ہوئی ہوئی بات آگے چلتی ہے۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ان مقامات میں یہ چیز ہر وقت نہیں یہ سوچنی چاہیے کہ ہر بات خدا رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ وہ دو مقام جو ہیں جو رسول کی زندگی کے دو حصے ہیں، وہ کیوں بار بار کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اس فرق کے ساتھ کہ مجھے وحی ملتی، تمہیں وہ وحی نہیں۔ جب مجھے وہ وحی نہیں ملتی جن مقامات میں، تمہارے جیسا بشر ہوتا ہوں میں۔ ایک دفعہ نہیں 20ویں مقام پہ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ کچھ تو مانے ہوں گے، ہے نا اس میں، اور وہ یہی مانے۔ وہی یاد رکھیے دین سے متعلق جو معاملات ہوں گے وہی اس سے متعلق آئے گی۔ خود نبی کے بھی اپنے معاملات جو ہیں ذاتی معاملات وغیرہ
ان میں وہی نہیں آتی ہے۔ ان لوگوں نے بظاہر تو یہ سمجھا کہ ہم نے نبی کا مقام بڑا بلند کر رہے ہیں کہ صاحب ایک ایک سانس میں رسول رسول ہوتا تھا، ہر بات خدا کی طرف سے اس کو بتائی جاتی تھی۔ عزیزان ایمان، اگر یہ بات ہو، رسول کی ذاتی سیرت و کردار کی عظمت باقی کوئی نہیں رہتی۔ یعنی اگر ہر بات خدا بتائے اور ہر بات خدا کرائے، اس کا اس نے کردار کیا، اس کا میرٹ کیا، اس کی اپنی خوبی کیا؟ اور پھر نبوت یہ بات نہیں تھی کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے، خدا کی دین کا موسیٰ سے بات میں سے بات نکل آتی ہے صاحب۔ یہی جو آگ لینے کو گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہاں یہی کہا تھا، اور کہا تھا کہ یہ موسیٰ دیکھیے کہ یہ ایک وہی ہے، محبت ہے، محبت احسان ہوتا ہے، وہ خود اپنے کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہی خدا کی طرف سے محبت ملتی ہے، اور بڑی عظیم محبت ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ بڑا حسین انداز ہے جب وہاں ہم آئیں گے، دیکھیے گا وہ جو باہمی بات ہے نبی کی اور حضرت موسیٰ کی، بڑی حسین داستان ہے وہ۔ تو کہا یہ کہ آپ کا شکریہ اس احسان کا، کہا موسیٰ اسی احسان کا شکریہ، شکریہ اگر کرنا ہے تو پیچھے سے چلو، یہ بات نہیں ہے کہ تمہیں دور سے دیکھا ہے یہاں کچھ چمکتا ہوا انگارا تھا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں کچھ آگ لاتا ہوں، کچھ راستے کا آتا پتہ بتاتا ہوں، اتفاقاً تم یہاں آگ کی تلاش میں نکل آئے، تم آ گئے، ہمارے ہاتھ میں یہ رکھا ہوا تھا تاج، کسی کے سر پہ تو ہم نے رکھنا ہی تھا، تم آ گئے، تمہارے سر پہ رکھ دیتے ہیں سر، تم شکریہ ادا کرتے ہو، بہرحال شکریہ کیا ادا کرنا، ساڑھے گھروں میں ساڑھے ہاتھوں نے بول چلے گئے۔ موسیٰ یہ بات نہیں ہے کہ تم آگ کی تلاش میں آ گئے اور یوں ہی ہم نے تم کو نبی بنا دیا۔ موسیٰ ہماری نگاہ اس دن سے چلی ہوئی تھی تمہارے پیچھے، جب تمہاری ماں سے کہلا کے بھیجا تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے فرعون کے محلے میں ڈال دو، اور اس کے بعد پھر گنائے ہیں جب تم مدین کے پیاؤں پہ گئے تھے، وہاں تم سے جو ظہور میں آیا تھا ایک کردار، نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب وہاں گئے تھے وہاں جو تم نے یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد ہے کہ موسیٰ ہم نے تمہیں ان کٹھالیوں میں سے نکالا، اور جب تم ہمارے معیار پہ پہنچے ہو تو پھر یہ محبت ہم تم سے دے رہے ہیں۔ نبی تو ان کٹھالیوں میں سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پہ اس کو دیکھ واچ کیا جاتا ہے کہ کس کردار، کس صلاحیت، کس فراست کا انسان ہے، منتخب کیا جاتا ہے اسے، ایٹ رینڈم یوں ہی نہیں ہوتا کہ بادشاہ مر گیا اور بادشاہ کا وارث کوئی نہیں تھا تو وہ تاج لے کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ صبح جو پہلے آئے گا اس کو سر پہ رکھ دیا جائے گا، یہ نہیں ہوتا۔ نبی جو ہے یہ ساری چیزیں بحیثیت انسان اور بشر کے ہوتی ہیں، اس کا کریکٹر، کردار، فراست، صلاحیت، ساری چیزیں جتنی بھی ہیں کریکٹر، دین کے متعلق جو چیزیں ہیں جو انسان کی فکر اور انسان کی عقل پیدا نہیں کر سکتی، اس مقام کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ جتنی چیزیں کتنی ہی بلندی ہے فکر کی کیوں نہ ہو، انسان کی فکر خود پیدا کر سکتی ہے، وہی وہ نہیں چیزیں دیتی، وہ وہاں دیتی ہے یہ چیز، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی فکر سے یہ بات پیدا نہیں کر سکتا تھا، ہم نے وہی دی، اور باقی چیزیں جو فکر کی ہیں وہ دیتا ہے، اس میں تدبیر کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، پلاننگ اس پہ چھوڑا جاتا ہے۔ ابھی یہ تو رہا بڑی بڑی اہم بات ہے، یہ جو منافقین کا وجود ہوتا ہے معاشرے میں بڑا ہی تنگ کرنے والا ہوتا ہے، دشمنوں سے تو آدمی بڑی آسانی سے نکل لیتا ہے، قریش آئے، حملہ کیا، مقابلہ ہوا، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی طائف میں، آمنے سامنے کا ٹکراؤ کھلے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو مدینے کے اندر تھے نا، آستین کے اندر چھپے ہوئے سانپ، وہ بڑی ہی تکلیف کا باعث، میدان جنگ تک میں ساتھ چلے جاتے تھے، این وقت کے اوپر جب کلائمیکس وہاں آتا تھا تو اس وقت ایک شوشے چھوڑ دیتے تھے۔ اب ان کے متعلق وہ مسلمان بن کے ساتھ رہے ہوئے تھے، درمیان میں منافق تو یہی چیز ہوتی ہے، قدم قدم کے اوپر وہ بے حد پریشانی کا باعث بنتے تھے، اذیت کا باعث بنتے تھے۔ یہ چاہتا ہوگا اس کے متعلق اس پورا سلسلہ کو کہ ان کے متعلق کچھ علم تو ہو جائے، غور کیجیے، یعنی یہ معاملات جو ہیں ذاتی نہیں ہے رسول اللہ کے، یہ سارا نظم و نسق، مملکت کے معاملات، جنگ میں جانا، جہاد وغیرہ کی صورتیں،
یہ اسی کا حصہ ہے، لیکن اس میں وحی نہیں یہ کچھ بتا رہی. کہا یہ ہم نے حدود مقرر کر دیے، یہ خطوط دے دیے، اصول دے دیے، ان کو عمل کی رات کرنے کے لیے اب اپنے تدبر اور فراست سے کام لو. لڑائیاں خود لڑو، مقامات پہ خود جاؤ، فوجوں کو خود درست کرو. شکست بھی ہوگی، اس کے بعد سوچو کیوں شکست ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں رسول پہ، یہ کریڈٹ اسی صورت میں جا رہا ہے کہ رسول یہ ساری چیزیں اپنی فراست و بصیرت بلندی سیرت و کردار کی روح سے کرتے. میں کہہ رہا تھا کہ منافقین کے متعلق وہ اتنا ستاتے تھے، تو یہ تو جی میں ہوتا ہے نا کہ کچھ معلوم تو ہو جائے. ہماری آپ کی بھی یہ صورت ہے، کوئی آدمی ذرا تھوڑا سا دھوکہ دیتا ہے، ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کچھ اس کا گزردہ بتا دیجئے، یہ کیا ہے، کچھ اس قسم کی چیز. یہ گروہ منافقین ہے، رسول ہیں جن پہ قدم قدم پہ وحی آ رہی ہے. لیکن سورہ محمد 37/30 ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. کہا کہ یہ منافق کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساری عمر دھوکہ دیتے چلے جائیں گے اور ان کی یہ منافقت دھوکہ دہی جو ہے یہ کبھی ظاہر ہی نہیں ہوگی. خدا کی طرف سے کہا جا رہا ہے. ذہن میں یوں آ رہا ہے کہ بس اگلی آیت میں وہ المیہ ایک پوری فہرست کی فہرست دے دیں گے رسول کا کہ یہ لیجیے، یہ ہے سارے. پہلے میں کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ پردہ ہی منافقت کا چاک نہیں ہوگا؟ تو ہونے والا ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. رسول اللہ کو اس کا انتظار ہو گیا ہوگا. پہلے تو آپ سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارا قانون مشیت یہی ہوتا کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اسی فوقت فطرت طریقے سے وحی کے ذریعے سے کرنی ہے، تو ہمارے لیے مشکل ہی نہیں تھا کہ ان کے ماتھے پہ لکھ دیتے اور ایک ایک کو تم جان لیتے کہ یہ منافق ہے. کہتے وہ نہیں جناب، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. تمہیں خود ان کی باتوں سے اندازہ لگانا ہوگا کہ منافق کون ہے اور کون نہیں. اللہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا. وہ ہم تو جانتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ معاملہ ہم پہ بھی مشتبہ ہے، جس پہ نہ لکھیں تو غلطی لکھ دیں صاحب. واللہ یعلم، کیا بات ہے صاحب، ہمیں تو معلوم ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم پھر اس طرح سے رسول کو بھی اگر ہم بتا لگائیں تو اس کشمکش میں آمنے سامنے مقابلہ جو ہے وہ نہیں تو پھر رہی ہو گئی نا جناب. یہ بچے شام کو یہاں کھیلا کرتے ہیں، وہ چور اور سپاہی وہ چھپ جاتا ہے. وہ جو چھپتا ہے نا تو میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، بابا جی دسنا نا. وہ کھیل کا لطف اس میں ہوتا ہے کہ دسنا نا. دس جائے تو مزہ ہی جاتا. زندگی کے کھیل کا تو مزہ ہی اس کے اندر ہے. یہ چور کی گل جہی ہے ہوگا کہ دس دیتی جائے تو کھیل کا لطف چھوڑ جاتا. زندگی کے کھیل کا بھی لطف یہ ہے کہ الجھن کا مقام آیا ہوا ہو اور اس میں پھر کہیں سے رہی یا رعایت کی بات نہ ہو. ٹھیک ہے خود پوچھو، غلطی کرتے ہو آئندہ پھر نہ کرنا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کے اعمال کو، تو ہم چاہتے تو مشکل بھی کچھ نہیں تھا. ہمارے لیے کیا مشکل ہے، تجاریوں پہ ڈگ دیتے کہ کون ہے. لیکن وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. تمہیں تو ان کی باتوں سے خود پہچاننا ہوگا. تَعْرِفَنَّهُمْ، اور تم پہچان سکتے ہو. یہ جو ہے نا وہ نام والی بات، جس انداز سے یہ ورد آیا ہے یہاں، بڑا خوبصورت ورد، یعنی تم یہ کر سکتے ہو، ہم نہیں کر کے دیں گے. ایک چیز اگر کسی کی استعداد میں ہی نہ ہو تو وہ تو بات پھر ایسے کہنا کہ نہیں تم خود کرو، یہ بھی زیادتی ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ کر سکتے. اور پھر اگر تمہیں وہی سے بتا دیں تو قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی اسوہ حسنہ تمہارے امت کے لیے کیسے بن سکتی. اور وہ بھی ہر مقام پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کیا ہمیں تو بتا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر مقام پر جہاں یہ چیزیں آئیں وہاں یہ معنی نہیں ہوتے کہ خدا وحی کے ذریعے یہ بتا دیتا. قرائن سے، اپنی بصیرت سے، فراست سے خود سمجھنا ہوتا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ جہاں میں بالکل ٹھیک سیدھی راستے کے اوپر تمہیں لاتا ہوں یا اس کی رہنمائی کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے ہوتی ہے، اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے میری تدبیر کی وجہ سے. تو دونوں میں ہمیشہ فرق کرنا چاہیے تھا. یہاں بھی معاملہ وہ چلا آ رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے یہ چیزیں معلوم علم نہیں دیا جا رہا تھا،
انہوں نے خود قرائن سے اندازے سے یہ پہچاننا تھا. واقعات یوں کہیے کہ یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اگر ان کڑیوں کے اوپر غور کیا جائے، یہاں ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ٹی وی پہ یا سنیما کے اندر بہت سے وہ جو مسٹری کی فلمیں آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں بچوں کو آتی ہیں، وہ ساتھ فالو کرتے چلے جاتے ہیں. ابھی وہ آخر کہانی کا نہیں آیا ہوتا ہے، ایک پہلا چیپٹر یہ بھی ہوتا ہے تو یہ بچے کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا، اس کو یہ مار دے گا. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملے اور اگر وہ دکھنے والا ایسا ہو کہ وہ آگے جا کے دوبارہ نہ بچ جائے تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جس انداز سے جا رہا ہے یہ اس کا انجام ہوگا. میں عام واقعات آپ کو بتاتا ہوں، اور جسے نبی منتخب کیا جاتا ہے اس کی تو فراست اور بصیرت بھی بہت بلند ہوتی ہے. تو علم اس بنا پہ وہ سارا کچھ کہہ رہے تھے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فرد بصیرا. یہاں پھر وہ وہی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ آیا تھا جب وہ خوشخبری دینے والا، وہ قافلہ ذرا باہر ہی ہوگا، انہوں نے اپنے میں سے جس کے پاس وہ کرتا تھا اس کو پہلے بھیجا ہوگا کہ بھاگ کے جاؤ. پہلے یہ سارا کچھ کیا ہوا تھا، اب جو یہ سب بھید کھلا ہے تو پھر کہتے ہیں بھاگ کے جاؤ، پہلے بات کو انتظار ہوگا، خامخواہ کے لیے کیوں تکلیف میں رکھیں. چاہے روپ پشیماں کا پشیماں ہونا، بھاگ کے جاؤ. وہ لا کے اب ہمارے یہاں کوئی جو کہانی تھی نا کہ حضرت یعقوب روتے روتے اندھے ہو گئے تھے اور پھر وہ یوسف کا کرتا چہرے پہ ڈال دیا تو وہ آنکھیں روشن ہو گئی. بات یہ نہیں، جب وہ لایا نہیں، صاف عربی مبین کی یہ چیزیں ہیں. القاہ و علی وجہ کے معنی کسی کے سامنے پیش کر دینا، سامنے پھینک دینا، رکھ دینا. ورنہ یہ معنی وجہ کہ چہرہ ہی ہو اس کے اوپر ڈال دینا، تو وجہ اللہ جہاں قرآن نے کہا ہے وہاں کیا کریں گے ہم لوگ؟ خدا کا چہرہ. یاد رکھیے یہ باتیں جو ہے میں آپ کو عرض کروں، قرآن کو جو کہا گیا ہے نا کہ یہ عربی مبین میں اس قوم کی زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے. قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے ان لوگوں کی زبان ضرور سمجھیے. وہ قرآن نے جو خود کہا ہے ان کی زبان میں محاورے بھی ہوتے ہیں، زبان میں ضرب الامثال بھی ہوتی ہیں، اور زبان میں مرادفات تو پوچھے نہیں کتنے ہوتے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن نے یہاں جو کہا ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ عرب یہ جو لفظ بولتے تھے اس کا مفہوم کیا لیتے تھے. یہ قرآن نے یہ الفاظ خود قائم نہیں کیے ہیں. اس صورت میں واقعی ڈیفیکلٹی ہوتی سمجھنے میں، پھر تو خدا کو ایک لغت ساتھ بھیجنا پڑتا. یہ ہے نا کہ آگے جا کے ہم نے ایک نیا عقیدہ وضع کیا کہ قرآن کے الفاظ کے وہ معنی نہیں ہیں جو الفاظ کے معنی ہیں. وہ الفاظ جو ہے یہ تو استفہام ہیں، یوں ہی پوچھتا ہے اوپر کا آمدہ چھلکا لا کے چھوڑ دے جائے. معنی ان کے نیچے باطنی معنی، اور وہ باطنی معنی جو ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں. ہم نے خدا سے معلوم کیے ہیں اور ہم پھر آگے سینہ بسینہ دیتے. صدری علم ہمارا علم لدنی ہے، یہ اصطلاحیں ہیں تصور خدا سے براہ راست، اور ہم پھر آگے اس کو عام نہیں کرتے. سینہ بسینہ اپنے جو خلفاء ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کو یہ دیتے ہیں. تو گویا قرآن کی کیفیت یہ ہو گئی، وہ ذکر للعالمین بصائر للناس کہتے رہے صاحب، شاعری ہے معاذ اللہ. اصل میں یہ ہے، اور یہ سارے الفاظ جس میں یہ سارا قرآن آ گیا ہوا ہے یہ تو یوں ہی کرتا ہے، پھر ہے بات تو اس کے اندر ہے، اور وہ براہ راست خدا سے معلوم ہو سکتی. پوچھئے پھر اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ سارا بات نہیں. قرآن کے باطنی معنی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں باطنی معنی کی، اور پھر جب ان کو جب دیکھتے ہیں ہم سب پیٹ کے رہ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، باطنی معنی کا کیا ہے؟ جو جینے آئے اس کے معنی آپ کر دیجیے. پانی لکھا ہوا ہے کہ اس کے مراد باطنی معنی کیوں سے آگ ہے، سمجھ گیا ہے تو بات سے ہم پوچھ گیا ہے، تعلق بھی کر دے. وہ کہہ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے جب کچھ کہا ہوتا ہے تو باہر یہ سمجھ میں نہیں آتا کیوں یہ کہا کہ یہ عربی زبان کی کتاب ہے. کتاب اردو کی آپ دیکھیں اور اس میں دیکھیں یہ اردو زبان کی کتاب ہے. ارے کہہ رہا ہوں اردو زبان کی کتاب کے متعلق لکھنا اردو زبان کی کتاب ہے، یہ تو لکھ دو تم کے سائنس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اردو زبان کی کتاب ہے. یہ جو قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے عربی مبین میں تمہاری قوم کی زبان میں،
وہ اسی لیے ہے کہ وہ تو قیامت تک کا علم رکھنے والا تھا نا خدا، اسے پتا تھا کہ یہ آ جائیں گے کہنے والے کہ معنی اور ہیں، الفاظ کے معنی کچھ اور ہیں. انہوں نے کہا بالکل نہیں، تو تمہاری قوم جو معنی لیتی ہے ان الفاظ کے وہی معنی ہے، تمہاری قوم میں جو مستعمل الفاظ ہیں وہی الفاظ ہیں، تمہاری قوم کی زبان میں ہم اس کو اتارا ہے. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا ہے زبان کا زمینہ، اور اس میں پھر استعارات، تشبیہات، محاکات، زبان کے محاورات، ضرب الامثال، یہ ساری چیزیں، اور پھر عام معنی، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں عزیزان من. بات پھر وہ اپنی نہیں میں کر رہا ہوں آپ احباب کی معلومات کے لیے. میں نے جو قرآن کو سمجھا وہ اس طرح سے، پہلی اس میں کڑی یہ تھی کہ ان الفاظ کے معانی عرب محاورے کی روح سے کیا، ایک عمر اس میں لگی، 12 لگنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں نے یہ کیا ہے کہ اپنے لغات القرآن میں ان چیزوں کو، اپنی تحقیق کو اس میں رکھ دیا ہے. کوئی چیز اس میں الہامی نہیں، کشف نہیں، میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے. عربی زبان کے جو معنی اس زمانے کے انہوں نے متحقق کیے ہوئے ہیں مسند کتب لغت کے اندر، وہی اس میں آئے ہوئے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ قرآن نے جہاں جہاں پھر ان کی خود توضیح کی ہے، وضاحت کی ہے، ساتھ ان کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے. دو ہی طریقے ہیں قرآن کے، محاورہ عرب اور تصریف آیات. عرب ان الفاظ کے معنی کیا لیتے تھے، اور قرآن نے مختلف مقامات پر ان کو کس طرح استعمال کیا ہے. سارا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے دیوان نے، نہ سمجھ میں آئے تو وہ کہنے والے کی بات جو ہے کہ بتائے تم للناس ذکر للعالمین ہے، تمہارے لیے ہم نے اس زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. تو اگر پھر بھی نہ سمجھ سکے آدمی تو پھر یہ وہ کہنا اس کا کہ ہم نے اتارا تم سمجھ سکو، پھر اس کے بعد تو اس کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں، وہ جو انہوں نے کہہ دیا تھا. ایسی بات نہیں ہے عزیزان من، بولا کر جس تک قرآن. تو قرآن کے معنی لیتے وقت اس چیز کو سامنے رکھیے، یہ چیز کہ اس نے یہ جو لفظ ہمارے ہاں یہ ہیں الفاظ کہ اس کے چہرے کے اوپر جو ڈال دیا، دیکھو کہ عرب کس طرح استعمال کرتا تھا اس چیز. بات سامنے آ جائے گی. اس کے سامنے جب انہوں نے خطہ پیش کیا، دیکھتے ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں میں نہ کہتا تھا کہ یوسف کے منصب کی مہک آ رہی ہے. قال علم کلکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. یہ وہ پھر آئی ہے، تیسری چوتھی بار آئی ہے یہ بات کھل گئی. بیٹوں نے جو کچھ کیا تھا باپ کے سامنے آج. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اس میں اعتراض سے ہی بات آ گئی. یہیں سے قصہ آدم کی بات شروع ہوئی تھی نا. میں بتایا کرتا ہوں کہ معصیت تو ابلیس سے بھی ہوئی، معصیت آدم سے بھی ہوئی. آدم سے کہا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے، ربنا ظلمنا انفسنا. بڑی بات ہے. اعتراف میں نگاہیں جھک جائے تو اصلاح کی گنجائش ہو جاتی ہے. ابلیس سے پوچھا کہ کیوں کیا تم نے ایسا، کہنے لگے میں کون کرنے والا، تو قادر مطلق تیرے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، مجھ میں یہ قوت کہاں تھی، تم نے کرایا میں نے کر دیا. کہنے لگے کہ یہ اپنی ذمہ داری سے بھی چڑھا رہا ہے، دوسرے کے سر پھونک رہا ہے، قیامت تک تیری اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ نہ ابلیس کوئی سر تھا، نہ آدم کوئی آدمی تھا. بات تو بتائی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. اعتراف کیجیے اپنی غلطی کا، اصلاح کی گنجائش نکلائے گی. آگے تو طریقہ آئے گا نا، پھر اس کا گنجائش ہوگی. آپ اعتراف ہی نہیں کرتے تو اس کے بعد ہزار راہیں کھلی ہوں، ہو ہی نہیں سکتی. پہلی چیز یہ اعتراف ہے ربنا ظلمنا. اور پھر جرم کسی اور کے خلاف نہیں ہے، ظلمنا انفسنا، اپنے خلاف. کسی کا کچھ لیا دیا ہو، چوری کر دی، اس کی تو 10 روپے چرا لیے، اس کی معافی تو یہ ہے کہ اسے 10 روپے آپ دے دیجیے. 10 نہیں وہ 20 مانگتا ہے، دے دیجیے. معاملہ صاف ہو گیا جرم کا. لیکن وہی بات، اس چوری کرنے سے جو تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، وہی نقشے کی بات آپ کو حفظ یاد ہو گئی ہوگی، لیکن دہرانی پڑتی ہے اس پگلے کی بات. قرآن اسے مجبور فرنگی کہتا ہے نا. اس نے یہ بات کہی کہ تم نے
جو جرم میرے خلاف کیا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے جو جرم تم نے اپنے خلاف کیا ہے اسے کون معاف کرے گا؟ اسے تو میں بھی معاف نہیں کر سکتا جا سکتی۔ آپ کی اپنے کسی جرم سے، مستی کردار سے، آپ کی اپنی ذات کے اندر جو ایک فرق آ گیا ہے، کمزوری آ گئی ہے، تقریب آ گئی ہے، اثر اس کے اوپر ہو گیا ہے، دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں دھو سکتا، اسے تو آپ نے خود ہی دھونا ہو۔ اسے کہتے ہیں خدا سے استغفار، یعنی قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے آپ کی ذات کے اوپر ایک غلط اثر پڑا، اس کی طرف آپ نے رجوع کیا، جسے توبہ کہتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ایک دوسرا قانون ساتھ بنا رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کی ہدایت تم کرو گے تو وہ جو پہلی غلطی کا نقصان اور کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ خدا سے یہ جو کہتے ہیں استغفار کرنا، استغفر اللہ رب العالمین ولا اتوب الیہ، یہ نہیں بات ہے۔ اعتراف ہے جرم کے بعد رجوع کرنا اس طرف کہ اب اس کی تلافی کے لیے خدا نے کیا قانون دیا ہے۔ جیسے ہر بد پرہیزی کے بعد آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ بد پرہیزی کیا ہوتی ہے، ایک قانون طبی ہے جس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کے پاس پوچھتے یہ ہیں کہ کوئی اور قانون بھی ہے اس کا جو اس کی تلافی کر دے، اس کو اس کا علاج کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے ہاں آگ جلا لی ہے نا تم نے، ٹھیک ہے، آگ میں اس نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اس میں ہاتھ ڈالو تو جل جائے گا، یہ اس میں ایک بوٹی اگا دی ہوئی ہے کہ جلے ہوئے ہاتھ پہ لگا دیجیے تو اس سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے اس کے معالجے کے لیے رجوع کرنا قانون کی تلاش میں، اسے استغفار کہتے ہیں۔ قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا جان آپ کے خلاف جو کچھ، یوسف کے خلاف جو کچھ ہم نے کیا تھا اس نے وہی ہمیں معاف کر دیا تھا، آپ تو اس سے پہلے ہی قدم قدم کے اوپر ہمیں معاف کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اس سے جو ظلم ہم نے اپنے خلاف کیا ہوا ہے اسے تو آپ بھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہمیں بتائیے کہ خدا کے قانون کی روح سے ہم کیا کریں جو اس کی تلافی بھی ہو جائے۔ یہ ہے استغفر لنا ذنوبنا، کننا کیا لفظ استعمال کرتا ہے، ذنوبنا، کیا انتخاب ہے سر۔ ٹھیک ہے یہ معافی یہاں ہو گئی، معاشرے کی نگاہ کے اندر بھی ہم ٹھیک ٹھاک باز ہو گئے، مہذب بھی بن گئے، وہ جو کمی اندر ہے وہ تو پیچھے لگی ہوئی ہے، جہاں جائیں رن کہتے ہیں جانور کی دم کو کہ یہ جہاں جائے اس کے پیچھے چپکی ہوئی ہے، یعنی کوئی مقام ہے ہی نہیں کہ یہ کم وقت کہیں چلا جائے اور وہ پیچھے نہ چپکی رہے۔ پانی میں ڈبکی ہمارے وہ وہاں موجود ہے، پہاڑ پہ چل کے لگی ہوئی ہے پیچھے سے، وہ ڈنڈا مارنے والا جو ذمہ دار اس کی گرفت سے یا اس کی حد سے تو آگے چلا جاتا ہے، اس سے تو بچ جاتا ہے۔ یہ جو پیچھے چپکا ہوا کم وقت ہے نا، یہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، اسے ضم کہتے ہیں۔ تو پیچھے چپکا ہوا تو عقوبت بھی اسے ہی کہتے ہیں، عاقبت اسی کا ہی نام ہے، پیچھے آنے والا تھا۔ یہ ضم آنے والا ہی نہیں ہے، چپکا ہوا ہے صاحب کہ وہ جو علیحدہ الگ ہونے والی چیز تھی اس کی معافی تو آپ نے دے دی۔ یہ جو ہے کمبخت جو ہر جگہ ہمارے پیچھے چپکی ہوئی ہے، اس کے لیے خدا کے قانون سے ہمیں اس سے حفاظت ہماری کرائیے۔ اب تک کا غفرہ ہے نا حفاظت کا سامان، تو اس سے محفوظ کسی طرح سے کیجیے جو چین ہی نہیں رہنے دیتی، جینے نہیں دیتی، کہیں جائیں یہ پیچھے ہوتی ہے۔ اور پھر جب پیچھے کی کیفیت یہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی یہ چپکی رہتی ہے، کس طرح اس سے چھٹکارا ہو سکے گا؟ یہ تو پھر اسی کے قانون سے چھٹکارا ہوتا ہے۔ عجیب ہے یہ فلسفہ قرآن کا، جرم اور سزا کا دونوں میں وہ فرق کرتا ہے۔ دوسروں انسانوں کے خلاف تو جرم اس کا استغفار ان سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی جو چپکی ہوئی چیز رہ جاتی ہے
یہ کوئی دوسرا انسان نہیں چھڑا سکتا اسے اس کا تو وہ یہی طریقہ ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو ایک غلطی سے کمزوری واقع ہوئی ہے اس کو رفع کرنے کا، اس چپکی ہوئی دم کو چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ حسنات اتنے زیادہ کرو کہ اس کا وزن بھی پورا ہو جائے اور پلڑا بھی جھک جائے۔ ایک ہی طریقہ ہے عزیزان من پیدا کا قرآن میں، حسنات اتنے زیادہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس سبجیکٹ میں فیل ہو گئے تھے نا، نمبر 33 کی بجائے 25 آئے تھے، سپلیمنٹری ہونے والا ہے۔ بیٹا اس دفعہ اتنی محنت کرو کہ 60 مارکس آ جائے اس کے اندر۔ یہ ہے جی استغفار اور توبہ۔ ان الحسنات یذہبن السیئات استغفرنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا۔ الفاظ وہی ہیں کہ خدا سے تمہاری حفاظت چاہوں گا۔ قرآن میں جہاں بھی یہ خدا آتا ہے عزیزان من، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی، اس کا قانون، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، یہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے دے رکھی ہیں۔ دونوں چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ غفور، جو یہ کمی ہو گئی ہے اس کو بھی پورا کرے گا، حفاظت کرے گا ان خطروں سے، اور پھر اس دوران میں نشو و نما بھی تو تمہاری رکی رہی ہے نا بیماری کے زمانے میں۔ دوائی سے تو یہ علاج ہو جائے گا غفور یا مغفرت، اور جو نشو و نما رک گئی کچھ غذا بھی ساتھ بتاتا ہے، یہ رحیم ہوتا ہے صاحب۔ لیکن یہ عمل جو ہے یہ ایک عمل مسلسل کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان میں جہاں یہ صفت آتی ہے اس بات کی، رحیم کے بعد کی صفت جو رحیم آتا ہے، اس میں ہمیشہ تسلسل ہوتا ہے، مسلسل ایک کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو دوسرا باب اس میں آتا ہے فعلان کا، وہ رحمان ہوتا ہے کہ فوری کچھ کرنے کی ضرورت۔ جب آپ لے جاتے ہیں اسپتال میں مریض کو تو ایمرجنسی کے وارڈ کے اندر سب سے پہلے رکھتے ہیں، اگر سیریس کوئی چیز ہو تو وہ اس وقت ہنگامی طور پر کچھ زیادہ چیز کرتے ہیں، نارمل علاج سے وہاں کچھ ایمرجنسی میں کرنا پڑتا ہے۔ عربی زبان میں یہ فعلان کے وزن پر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آتا ہے یہ ہے کہ جہاں یہ چیز ہو، پہلی چیز جو ہے ایمرجنسی کی ہے، صفت رحمانیت آئی ہوئی ہے، پھر گریجولی آہستہ آہستہ جب آؤٹ آف ڈینجر ہو جائے گا ہوتا چلا جائے گا۔ تو بات بھی عجیب ہے، الفاظ سننے والا بھی عجیب ہے۔ ایمرجنسی میں اگر آپ وہی طریقہ رحیمیت کا برتے چلے جائیں، مریض ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں بڑی آؤٹ آف دی ایمرجنسی جا کے کام کرنا پڑتا ہے۔ رحمانیت سے عربی زبان میں کہتے ہیں۔ کون سی زبان اس کا ترجمہ کرے گی؟ ترجمہ یہی ہے نا کہ بخشنے والا مہربان، مہربان، بہت مہربان، یہ بات نہیں۔ انگریزی زبان کی طرف آ گیا تھا، مرسیفل، کمپیشنیٹ۔ اسی لیے جن نے ان کو بڑا لتاڑا ہے، جنہوں نے خود کے ہاں یہ ترجمے کیے ہیں نا، حالانکہ وہ ترجمے سیل وغیرہ کے اپنے یہاں سمجھتے ہیں، انگریزی کے اعتبار سے بڑے عمدہ ہے، اس نے لتاڑا ہے، اس نے انہیں کہا ہے، فاضل تھے یہ عربی زبان کے بڑے فاضل۔ میں نے کہا نا کہ لین پول کی تو ڈکشنری ہمارے ہاں جو ہے لین لیکسیکون، اس کا جواب نہیں ہوتے۔ اس نے انہیں لتاڑا ہے کہ تمہاری عربی مسلم تم بڑے فاضل تھے، لیکن تم کس کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے؟ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی ہوتا تھا، کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے یہ تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس زبان کو کیا کہیں، یہ تو کچھ زبان ہی الگ اس کی ہوتی۔ وہ کہتا ہے وہی کی زبان ہی الگ ہوتی، وہی زبان ہوتی ہے، ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، وہ کہتا ہے۔ اور یہ چیز کی عزیزان من جہاں میں نے بھی ترجمہ قرآن کا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتا۔ مفہوم تو بیان کیا جا سکتا ہے اپنی استعداد کے مطابق، اس کا مرادف لفظ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے۔ مرادف کی کیفیت یہ ہے کہ عربی زبان میں آپ کو معلوم ہے ایک ایک لفظ کے سینکڑوں مرادفات ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے جلالین مثلا ہمارے ہاں ایک تفصیل ہے، وہ باپ بیٹا تھے، جلال الدین ان کے نام تھے، تو انہوں نے مل کے کیا، جلالین اس لیے کہتے ہیں اس کو۔
انہوں نے کیا یہ ہے عربی زبان میں کہ وہ قرآن کا لفظ جو ہے نا اس کے بعد بریکٹ کے اندر عربی زبان کا دوسرا لفظ دیا ہے مرادف. وہ اسی طرح سے دیتے چلے جاتے ہیں. سارے قرآن کا یہ انہوں نے کیا ہے. ہر آیت کے ہر لفظ کے آگے بریکٹ میں اس کا عربی کا مرادف. تو اب یہ جو بریکٹ کے اندر قوسین کے اندر یہ لفظ آ گئے, عبارت آ گئی, یہ عربی زبان کی ہے نا. اور یہ لوگ جو تھے یہ بھی بلاغت و فصاحت کے امام تھے, وہ عربی چنی ہے کہ کیا کہنے ہیں. لیکن وہ قوسین والی جو عربی والا قرآن ہے نا اس کو ذرا رکھ کے دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا قرآن تھا اور یہ کیا قرآن یہ دے گئے عربی میں. بات ہی نہیں. تو جن زبان کی کیفیت یہ ہو کہ عربی کا لفظ عربی میں اس کا مرادف نہ ملے, دوسری زبان میں کیا ملے. وقت نقشے اس بات کو بھی پہچانتا تھا. جو اس نے آخری کتاب لکھی ہے 10 سید ذرا تذکرہ, وہاں وہ اپنے آپ کو زبردست کہتا ہے. شاید کچھ ایسا ہی ہے کہ بہرحال وہ اس کا بھی آخری وقت میں آخری زمانے میں آ کے فلاسفر کو بہت بڑا تھا, کچھ دماغ خراب ہو گیا تھا جب یہ کچھ کہا ہے. تو کچھ یہ ایسی چیز ہے جس کا دماغ خراب ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو نبی سمجھنے لگ جاتا ہے نبوت کے بعد, ختم نبوت کے بعد. وہ بھی یہ چیز اس نے اپنا نام میرا دوست رکھا تھا. اور اس نے کہا کہ یہ انسان کی باتیں نہیں, خدا کو نہیں مانتا وہ, عجیب بات ہے. اس کے بعد میں جب آیا تو اس نے لکھا ہے یہ کہ یہ بات جو ہے یہ الہامی بات ہے, جو انسپریشن کے روح سے میں کہہ رہا ہوں, یہ عام جرمن زبان میں نہیں لکھی جا سکتی. جس زبان میں نے پہلے کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی نہیں لکھی جا سکتی. الہام کی زبان اپنی زبان ہوتی ہے, اور میں اس میں اپنی زبان قائم کر کے اس کو لکھوں گا. اور اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے ایک اور زبان, اسی زبان جرمنی کو اس کے انداز و تقاعد بدل کے لکھنے کی. اور میں نے جرمنی میں تو نہیں پڑھی, میں نہیں جانتا, ترجمہ ہی پڑھا ہے. جرمنی میں جنہوں نے پڑھی ہے اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ عجیب سطح کی عمر وہ لے گیا زبان. یعنی وہ شخص بھی محسوس کرتا تھا کہ اس قسم کی بلندی فکر جو ہے اس کی متحمل عام زبان نہیں ہو سکتی. اور پھر جہاں کیفیت یہ ہو کہ وہ خدا کا کلام ہو, اور کلام بھی وہ میں نے جیسا کہا کرتا ہوں کہ تیرا کشید و دستک قلم کشید خدا, اس کی تصویر آخری تصویر اس عرض کے اوپر. تو اس میں تو پوچھو نہیں نا کہ ٹوٹل کہہ رہا ہوں کہ کیا کمال نہیں کر دیا ہوگا اس نے, بڑا کمال کیا ہوا ہے اس نے. عزیزان من, اس کتاب کی موجودگی میں پھر یہ بات کہ کوئی الہام ہے اور کوئی کشف ہے اور کوئی وحی ہے, کہہ نہیں سکتے ہم, جس کے ایک لفظ کا سبسٹیٹیوٹ عربی زبان میں نہیں مل سکا. اس کی بجائے تو دوسری وہی آپ کہہ رہے ہیں. فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ, تو درمیان کی کڑیاں چھوڑتا جاتا ہے قرآن, جیسا میں نے عرض کیا تھا. یہ ہو گیا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا نا حضرت یوسف نے کہ جاؤ باپ کو بھی اور اپنے اہل خاندان کو بھی یہاں لے آؤ. اب وہاں کیوں رہتے ہو مشکلات کے اندر, یہاں آرام رہے گا. جب وہ یوسف کے پاس آئے آوى الیہ ابویہ, باپ کو تو انہوں نے تعظیماً اپنے پاس جگہ دی. انہیں بہرحال مہمان خانوں میں دوسرے مکانات دیے ہوں گے. وقالت ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. واہ, انشاء اللہ. ہمارے ہاں تو آپ کو پتا انشاء اللہ کہاں کہتے ہیں, یعنی یقینی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا انشاء اللہ تعالیٰ. یہاں امن میں رہو گے تم, لیکن یہاں شرط یہ ہے اگر تم نے قوانین خداوندی کی اطاعت کی تو پھر تم امن میں رہو گے. مشروط امن میں رہنا. یہاں یہ نہ جان لینا کہ بھائی اب مصر کا عزیز ہے, اس نے منصب پہ بیٹھ کیا ہے, سید ہے کوتوال, اب ڈر کا ہے کہ آمین لفظ ہے. یہاں بھی امن میں رہنا چاہو گے تو یہ یہاں شرط ہے, کیونکہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے میرے ہاں. ایک تو وہ مقام ہوتے ہیں نا کہ جہاں آپ قانون کی ہدایت بھی کرتے چلے جائیں تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو معمول نہیں سمجھ سکتے, ڈرتا لگا ہی رہتا ہے. یہ وہ خطے ہیں اور یہی وہ خطے ہیں جہاں حقیقی امن نصیب ہو سکتا ہے کہ اگر تم قوانین خداوندی کی ہدایت کرتے رہے تو پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں یہاں امن کی. اور یہی ضمانت ہے کہ جو خدا کی طرف سے مومنین کو ملتی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون,
یادی اللہ کو منی ہدن فمن تبع ہدایا، شرط ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اس رہنمائی کا اتباع کرے گا خوف بھی نہیں ہوگا، حزن بھی نہیں ہوگا۔ خوف بیرونی خطرہ ہوتا ہے اور حزن ہے جس سے بغیر سبب معلوم نہیں ہوتا مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے، کہا یہ کیفیت بھی نہیں ہوگی۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، باپ کو اس نے عزت کی مسند پہ بٹھایا اور یہ جو تھے یہ سب ان کی والدین کو بٹھایا اور یہ ان کی تعظیم بجا لائے۔ اب یہاں وہ آ گیا خروا له سجدا، بس سجدے کا لفظ یہاں آیا، وہاں سے چلا پھر قصہ، اور مرشد کو سجدہ تعظیمی آپ کو معلوم ہے کتاب لکھی ہوئی ہے خواجہ حسن نظامی صاحب نے، یہ سارے سجدہ کراتے ہیں نا۔ یہ جو قرآن نے کہا نا وہ دلّہ وہی کثیر وجہ بھی وہی کثیر، اسی قرآن سے گمراہ ہو گئے، اس آیت سے لائے ہوئے تو لے دیکھیے کہ وہ سجدہ کیا نا انہوں نے یوسف کے باپ آپ کو اور یوسف کو، ٹھیک ہے، وہ مرشد کو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ چل پہ سند مل گئی قرآن۔ سجدہ کرنا اور تعظیم کرنا، احترام کرنا بڑا فرق ہے۔ کہو تعظیم ہے ٹھیک ہے کی جائے گی، بڑے کی جاتی ہے تعظیم، عمر میں بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، تعظیم اور بات ہے، کسی کی عظمت کا اعتراف یہ ہے نا تعظیم، احترام کیا جاتا ہے۔ سجدہ یہ جس کو ہم یہ فزیکلی اس طرح سے پالاون مہاراج اور پاؤں چومتا ہے، یہ تقریر انسانیت ہے، تعظیم شرف انسانیت ہے، تعظیم کرنے والے کے لیے بھی تعظیم کرانے والے کے لیے بھی۔ سجدہ کرنا علامت ہوتی ہے ذلت کی، پرورشن کی، یہ تذلیل ہے انسانیت کی، کرنے والے کی تذلیل ہے، جس کو کیا جاتا ہے اس میں غلو ہے، اس کو اس کے مقام سے اونچا لے جاتے ہیں۔ قرآن نے غلو کو بھی منع کیا ہے اور تذلیل کو تو اس نے پتہ ہی کیا کچھ جرم قرار دیا ہے، غلط۔ تعظیم و احترام اس کے معنی، انہوں نے پھر تعظیم کی، احترام کیا، فقروا کے لیے قرآن نے یہاں تو فائل تو بتایا نہیں کون کون، سارے والے دربار، ان کے کارندے ملازم، وہاں کے لوگ، یہ بھائی سارے، جنہیں ایک عزیز مصر عزت کی مسند پہ بٹھائے، ویسے بھی اس کے ماں باپ ہوں، وہ جتنے بھی وہاں تھے انہوں نے بھی ان کی تعظیم کرنی تھی۔ تعظیم کی کتنی سیدھی سی بات ہے، نہیں وہ جھک کے پاؤں پہ سر رکھ کے سیدھا کیا جائے گا، کیونکہ مرشد جو کراتے ہیں یہ سیدھا تعظیم، انہوں نے بھی اس کی تعظیم کی۔ اور یوسف نے اس مقام سے کہا کہ کالا جاوت حاضہ تعویل رؤیا من قبل، وہ جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا 11 ستارے اور 4 سورج وہ جھکے ہوئے ہیں میرے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی خواب کی تعبیر نظر آتی، منظر کیسا حسین تھا، یہ تو کچھ اسی خواب کی تعبیر کی نظر آتی۔ ہاں کہا یہ قد جعلھا ربی حقا، خواب ہی تھا وہ تو ایسے تو نہیں، لیکن دیکھیے میرے خدا نے کس طرح سے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ضروری نہیں کہ ہر خواب سچا ہی آئے ہوتے، یہاں تو اتنا وہی کی جو کس نے گرانی شروع کی ہے ختم نبوت کے بعد، پوچھو نہیں چاہتے وہ مخاطبات اور مکالمات اور مبشرات اور رویائے صادقہ کا سچے خواب وہی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ کہنے والوں کو اتنا بھی پتا نہیں کہ ڈریم کا فلسفہ کیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات کچھ ایسی نہیں تھی کہ یقیناً ایک سچی بات تھی، خدا نے خواب ہے یوں سچا کر دکھایا ہے، ایسا نظر آتا ہے اس سے کہ یہ اسی انداز کا خواب ہے۔ اور یہی اسی وقت یہ بات نہیں ہوئی، اب گنایا اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق خدا نے گنایا تھا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس نے تو بڑی احسان کی ہے مجھ سے، جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ غور کیا آپ نے کہ یہاں کون سا وہ احسن بتایا ہے، کیا بات ہوئی تھی جس کا وہ احسان خداوندی، خدا کے حسن کارانہ انداز جسے آپ کہیں گے، بڑا حسین انداز تھا قید خانے سے نکلنے کا۔ غور کیجیے گا، بظاہر ایسے نکال جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں قید میں پھنسا ہوا تھا، بڑی تکلیف دی ابا جان، وہاں تو بڑی مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مجھے نکال دیا، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ احسانہ جی کیا ہے بات، اور بات ہے، یاد آ گیا آپ کو تو یاد دلاؤں،
جی صاحب خانے میں تھے، وہ جو تھا پوچھ گیا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے بادشاہ کی، اس نے جا کے اس کو بتایا تھا بادشاہ کو، بادشاہ بھجنکار آ گیا کہ میرے نو رتن کہتے تھے کہ یہ تو سارا یوں ہزیان ہے، کچھ بات ہی نہیں ہے۔ اس شخص نے اس کی ایسی عمدہ تعبیر بتائی ہے، کہا کہ یہ شخص تو بہت بڑا نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صاحب کیا خانے میں ہم نے اس کو دیکھا ہے، اس کا تو کردار بڑا اونچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے جاؤ کہ اسے کہو کہ ہم نے معاف کیا، قید سے باہر آ جاؤ۔ انہوں نے جا کے کہا کہ بادشاہ نے یہ کہا قید سے باہر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے، اپنے آپ کو بے گناہ یقینی ہے کہ وہ بے گناہ تھے، بے گناہ پھنسا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ باہر آ جائے، اتھارٹی بھی موجود ہے، قانون کے اعتبار سے تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے نا کیا وہ نہ کرتے۔ ہاں یہاں ہے وہ چیز عزیزہ نے من، یہ جو لفظ کا استعمال یہاں ہوا ہے، یوں نکل آتے وہاں سے تو یہ بات نہ ہو۔ اس سے کہا یہ تھا کہ شکریہ تیرے بادشاہ، اس سے جا کے کہو کہ میں تراہم خسروانوں کی بنا پر قید سے باہر نہیں آنا چاہتا، اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہو میرے مقدمے کی اکثر نو تفتیش کرائے، اگر وہ اتنا ثابت ہوں اس وقت باہر آؤں گا، یوں باہر نہیں آؤں گا۔ قد احسنت بی ربی اذ اخرجنا من السجن، یا اللہ تیرا یہ احسان تھا اس وقت جو میں نے یہ بات کی تھی، یوں تو نے مجھے کس قدر حسن کاران احسن، کس قدر حسین انداز تھا میرا قید خانے سے نکلنے کا، فرشتے جناب میں چلے آ رہے ہوں گے یوسف کے حسن۔ خدا اور اس کے فرشتے تبریک و تحلیت کے پون برسا رہے ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، صرف نبی کے لیے قرآن نے نہیں کہا، مومنین کے لیے بھی یہ الفاظ آئے ہیں، اور یہ تو نبی تھے ہی، میں کہتا ہوں، میں کہہ بھی دوں تو کیا غرض، فرشتے جناب میں آ رہے ہوں گے، فرمان اچھا کیا انداز ہے تیرا کارخانے سے نکلنے کا۔ یہی ہے نا دعائے جو رسول اللہ نے کہا، ربنا اخرجنی صدقا وادخلنی صدقا، کہیں اگر بھیجنا ہے وہ بھی سچائی کے ساتھ بھیج، کہیں سے نکالنا ہے تو سچائی کے ساتھ باہر نکال۔ یوسف سچائی کے ساتھ باہر، بڑا کیریکٹر ایسا ہے۔ ہائے ہماری روایتیں، ہائے ہماری تفسیر، اس دن بھی کہا تھا تو کلیجہ شک ہو گیا، پھر دہرانے سے بھی کلیجہ شک ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے آپ کے یہاں عزیزہ نے، روایت ہے وضو یہودیوں کی جگہ کی ہوئی کہ یہاں جب 35 سال سے تو رسول اللہ نے فرمایا، صاحب یوسف نے تو اس وقت یہ کہا اگر میں ہوتا تو فوراً باہر چلا آتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جو یہ دعا کہہ رہا ہے رب اخرجنی صدقا، کہیں بھیجنا ہے اگر تو وہ بھی صدق کے ساتھ بھیج، کہیں سے نکالنا ہے تو وہ بھی صدق کے ساتھ نکال۔ اس کی یہ بہرحال ہے کہ قرآن بتا رہا ہے اسوہ یوسف کی اتنی بلندی رسول کے سامنے ہے، تو رسول یہ کہہ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے خاص یوسف کی سازش کہ اپنا نبی، وہ تو ان کو اپنے نبی سمجھتے ہیں نا، اپنے نبی کا کردار اتنا اونچا، اور آپ کے جو نبی تھے اس کے متعلق ایک چیز وجہ کی، اور پھر اپنے یہاں دارالعلوم میں نہیں اس کو داخل کیا، آپ کی اصل ان کے تو بعد کتاب اللہ کے اندر اس کو داخل کیا ہے، لگائے رہے ہیں سینے سے ساتھ۔ اور آج تو بس یہ کہہ دے کہ ناموس رسالت کا احترام مجھے اس سے مانے ہوتا ہے کہ میں اس کو سچا سمجھوں، یہ وضی ہے، کہتے ہیں بخاری کی حدیث سے انکار کفر ہے، کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے۔ ہاں قد احسن بھی، کیا بات ہے، قد احسن بھی، اللہ قید خانے سے نکلنا ہی نہیں، جس حسن کارانہ انداز سے پھر قید خانے سے مجھے اس نے نکالا ہے وہ بھی بڑا احسان ہے۔ من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اور پھر اس کے بعد اب یہاں وہ لگتا ہے، اب بھائیوں کے خلاف جرم سارا سرگرم ہو رہا تھا، براہ راست انہیں مطعون نہیں کیا، بعد اس کے کہ بھائیوں سے ان کے جذبات کی سرکشی نے جو کچھ کرا دیا تھا، اس سے تو بڑا ہی بہت پیدا ہو گیا تھا مجھ میں اور وہ بدو اس صحرا میں جہاں تم رہتے تھے، اور جس انداز سے پھر اس صحرا سے تم یہاں آئے ہو، جس عزت و تکریم سے یہاں یہ کچھ ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی درگاہ میں سجدہ شکرانہ میں ادا کرتا ہوں۔ انا ربی لطیف لما یشاء، ہوتا اس کے قانونی مشیت کی روح سے سب کچھ ہے، لیکن ایسا وہ کچھ لطیف انداز میں ہوتا ہے کہ محسوسات کی صورت نگاہیں جلدی سے اس کو بھانپ نہیں سکتی۔ انہ هو العلیم الحکیم،
تو وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، جاننے والے کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسے یوں کر دینا، حکیم کرتا سارا کچھ حکمت کی وجہ سے کہ اس میں عقل و فکر کہیں آگے نہ آ جائے۔ حکمت تو وہ چیز ہوتی ہے نا جسے عقل و فکر کی روح سے سمجھا جائے۔ علم جو اس کا ہے وہ تو ہماری عقل و فکر کے قواعد سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے، براہ راست سمجھتا ہے، لیکن اس علم کو جب وہ بروئے کار لاتا ہے تو اس انداز سے لاتا ہے کہ ہم آپ بروئے اپنی وراثت و بصیرت کی روح سے اسے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے لطیف ہونا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث۔ اب اس کے بعد اب خدا کے حضور جسے کہتے ہیں سجدہ شکرانہ، اے پروردگار، اے نشو و نما دینے والے، بہت بڑے احسانات ہیں تیرے، اس حالت سے نکالا من الملک، یہاں آئی ہے وہ چیز اقتدار، قوت، جو میں نے عرض کیا تھا وہاں، جو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ آ گئے وہاں سے اور بادشاہ کی ایک کافر بادشاہ تھی، اس کی ملازمت اختیار کر لی، اندازہ لگاؤ کیا گستاخانہ الفاظ۔ وہاں بھی اس بادشاہ نے یہ چیز کہی تھی ان سے، اور وہاں یہ چیز موجود ہے کہ اتنے اختیارات دیے کہ وہاں جہاں بھی یوسف جائیں ان کو اقتدار و اختیار حاصل تھا۔ تو جس کی کیفیت یہ ہو جائے اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ اس نے نوکری کر دی تھی۔ قد آتیتنی من الملک، یہ ہے جو کچھ ملا ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور اتنی ہی بات نہیں ہے کہ مملکت مل گئی، مملکت تو ہلاکی اور چنگیز کو بھی مل جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہ کیفیت بھی ہو گئی کہ جو واقعات رونما ہوں، نگاہ وہ دے دی کہ سارے دید و احوال چمن گفت، بات سامنے آئے تو اس کا انجام میری نگاہ کے سامنے آ جائے، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ اور عزیزان ملک اگر کسی کو ملے اور یہ خصوصیت اس کے ساتھ وحدت اس کو مل چکی ہوئی ہو، پھر وہ ملک جو ہے وہ بڑا ہی خطرات سے معمون ہو جاتا ہے۔ خوش بخت ہے وہ ملک کے جس کو ان نگاہوں والے مل جائیں، نگاہوں والے ہی نہیں، پھر ان کی کیفیت یہ بھی تو ہو کہ جب تک اپنے آپ کو سچا نہ ثابت کرنے کے آپ کھانے سے بھی نہ نکلیں، کریکٹر بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نگاہ اگر ہو تعویل الاحادیث کی کہ آنے والے واقعات کا اندازہ لگا لیں، کہا کہ تیرا احسان تھا، تو نے مجھے یہ اتنی بڑی مملکت دی یا اختیارات دیے، تو یہ سمجھ بوجھ بھی ایسی ادا کر دی، آنے والے واقعات کا اندازہ لگا لینا، بس اتنی سی چیز یہ کہا تو یہ اندازہ سیاست یہ ہے جو تم نے علم عطا کیا ہے فراست کا۔ ہاں کہا یہ کوئی خدائی صفت نہیں اس کے اندر پیدا ہو گئی، خدائی صفت تو یہ ہے کہ قدرت سماوات والارض، کوئی چیز جو نہیں ہے اس کو وجود میں لانا، یہ تو صرف تیرے اختیار کی بات ہے، کسی انسان کی بات نہیں۔ غیر کے علم کے معنی ہوتے ہیں جو آج بات نہیں ہے اس کو آج وجود میں ہم لے آئیں، جبھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے نا، قدرت سماوات والارض، یہ بات نہیں ہے کہ نتھنگنیس اگر ہو تو اس کو میں دین کے اندر لے آؤں، یہ بالکل نہیں بات۔ وہ واقعہ جو ہوتا ہے یہ کڑیاں چلتی ہیں، وہاں وہ واقعہ آخر میں ہوتا ہے، کڑیوں کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچتے ہیں، یہ تو ہو کچھ نہ اور اس کو وجود میں لے آئے، یہ تیرا ہی کام ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دوست ہے، تو ہی پناہ دینے والا ہے، تیرا ہی سہارا ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی نہیں وہ چاہتا، مستقبل میں بھی یہی چاہتا ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ دعا یہ ہے کہ جس طرح اب تک تیرے قوانین کے سامنے جھکا رہا ہوں، کہیں اس سے سرکشی نہیں برتی، کیا اللہ ملک عظیم ملا ہے، صلاحیتیں بھی تو نے بڑی دی ہیں، دعا یہ ہے کہ تیرے حضور جھکا ہی رہوں، جھکا ہی رہوں، توفنی تاہم کہ موت آ جائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قرآن نے ہم سے بھی کہا مسلم ہونا ہے تو اس انداز سے مسلم ہو کہ زندگی کے ہر سانس کے اندر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتا ہے کہ آخری سانس آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا ہر سانس میں یہ رہو تاکہ آخری سانس تمہارا آ جائے۔ کہا کہ یہ کہتی ہے تو اور آخری سانس آنے تک تو میں رہوں جھکا ہوا۔ دعا یہ ہے کہ اس کے بعد جب میں اٹھوں تو اس زمرے کے اندر میں ساتھ جاؤں کہ جو جن کے کام سنورے ہوئے ہوں ان کے ساتھ آگے لے جانا مجھے۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے نا کہ آگے سب تو جاتا نہیں اکیلا، وقت
فی عبادی فادخلوا جنتی ہے، میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو اور یوں جنت میں آ. یہ میت والی بات وقت آج ہو گیا ہے، پھر بتاؤں گا کہ فرد بھی رہتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی شامل ہوتا ہے. انفرادیت بھی اس کی باقی رہتی ہے اور وہ ملت کا جز بھی رہتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا بڑا ضروری ہے. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. خزاں کے موسم میں خشک پڑتا اگر شاخ سے جدائی اختیار کر کے ٹوٹ کے گر پڑے، سیسیشنسٹ ہو جائے، وہ آج کی اصطلاح میں علیحدگی پسند ہو جائے، تو اس کے بعد 1000 درخت کے اوپر بہاریں ناچتی رہیں، مسکراتی رہیں. وہ تو پامال ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے نصیب میں زندگی نہیں ہے. عزیزان مان پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. الحقنی بالصالحین، وہاں اس شجر طوبہ کی شاخوں کا پتا بنا جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیتیں ہوں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، داستان عجیب و غریب کی دیوان ختم ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام. کتنی نوروں میں کہتی خاموش داستان کی جو ہمارے سامنے آئی. واقعی آج کچھ افسوس ہو رہا ہے کہ ختم کیوں ہو گئی، اور ختم ہونے کے بعد یہ بات جو آگے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، آخری چند آیتیں جو ہیں وہ دوسری طرف آ گئی. یہ داستان ہے حضرت یوسف کا مکہ کا بند تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی فراست کے مطابق ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. باقی تو یہ سمجھی جائیں گی باتیں قیامت تک سمجھی جائیں گی، ہر سمجھنے والا اس سے بہتر سمجھے گا. سورہ یوسف کی ہم آیت 101 تک آ گئے. ریزان مان 102 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عزیزان مان، درس تو ختم ہو گیا، لیکن دو فکریں اس درس کے ضمیمے کے طور پر ضروری ہیں. ایک غلطی کا شبہ پڑ رہا ہے، اس کا ازالہ نہایت ضروری ہے. درس کے دوران نقشے کا ذکر آیا اور اسے مجذوب فرنگی میں نے کہا تھا. غالباً وہاں غلطی سے میں نے کہا کہ قرآن کریم نے نقشے کو مجذوب فرنگی کہا ہے. بالبداہت یہ غلط ہے. علامہ اقبال نے نقشے کو مجذوب فرنگی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو بتلاتا مقام کبریا کیا ہے. اور چونکہ یہ غلطی بڑی ففاشتی تھی، میں نے ضروری سمجھا کہ آخر میں اس کا ازالہ کر دیا جائے، بات صاف کر دی جائے. مجذوب فرنگی نقشے کو اقبال نے کہا تھا، قرآن تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا. شکریہ.